ہزاروں سال پہلے مڈل ایسٹ کی ریگستانوں سے ایک قدیم کہانی نے جنم لیا۔ یہودی قوم کا ذکر قدیم لغات اور تاریخی روایت میں ملتا ہے۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں، یقین اور پہچان کی ہے۔ یقین جو نسلوں سے نسلوں تک منتقل ہوتا رہا۔ یروشالم ایک شہر جو کئی مذہبوں کے لیے مقدس مانا گیا۔ علم اور لکھائی نے اس قوم کو زندہ رکھا۔ وقت گزارتا گیا اور دنیا بدلتی رہی۔ ہزاروں سال پہلے مڈل ایسٹ کی ریگستانوں سے ایک قدیم کہانی نے جنم لیا۔ The Jews spread out in different regions. نئی زمین، نئے لوگ اور نئی زندگی۔ روایت اور عبادت زندہ رہی۔ علم، تجارت اور سوچ میں کردار بڑھتا گیا۔ پھر ماڈرن دور نے دستک دی۔ نئے خیالت، نئے سوالت کے ساتھ چھائے، قومیات اور وطن کا تصور ابھرا۔ 19ویں صدی کے آخر میں کچھ یہودی رہنماؤں نے سیاسی سوچ کا آغاز کیا۔ اس وقت فلسطین آٹومن سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ زمین پہلے ہی مختلف قوموں اور مذہبوں کا گھر تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد علاقہ برٹش کنٹرول میں آ گیا۔ برٹش دور میں قانونی اور سیاسی فیصلے کیے گئے۔ اس دوران یورپ سے یہودی ہجرات بڑھتی چل گئی۔ زمین کی خارید اور آبادی نے نئی ٹینشنز پیدا کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا ایک نئے موڑ پر تھی۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ 1948 کے بعد نئی ریاست کے قوانین اور ادارے تشکیل دیے گئے۔ اس دور میں انتظامی اور سیاسی سٹرکچر کو مستحکم کیا گیا۔ 1950 کے بعد اسرائیل نے اپنا انتظامی اور قانونی نظام تشکیل دینا شروع کیا۔ پارلیمنٹری سسٹم اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز قائم کی گئیں۔ ایجوکیشن اور ریسرچ کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ جب ایک نئی ریاست قائم ہوتی ہے، اسے صرف زمین نہ، فیصلے بھی وراثت میں ملتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہر ملک اپنی سمت تلاش کرتا ہے۔ آج یہ ملک ماڈرن لائف سٹائل، میوزک اور شہری رنگوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ میوزک، روشنی اور دوستی ویجی، یہ شہری زندگی کا ایک نیا رنگ ہے۔ دنیا تب بہتر ہوتی ہے جب فیصلے نفرت سے نہیں، سمجھ سے کیے جائیں۔